حضرت مولانا فضل الرحمان بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش مننداز قدر راکش میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوست خاص جس طرح صوبے میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے گو نیازی کے نعرے کو سچ بنا کر دکھایا ہے اب اگلے مرحلے میں آپ نے یہی آج کرنا ہے میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں مانسیرا اور ہزارہ کے تمام ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس ان کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں اور مجھے کہا آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے اگر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ کو صحیح ہے اگر آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے اور ہماری مرشد اور اسلامی تہذیب کے ساتھ تصادم میں وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بات ہے لیکن ہمیں پیسے چاہیے وہ یہودیوں کی یاری کے بغیر نہیں چلتے اور دوسری بڑی خطرناک بات مجھے کہا کہ وہ اسلامی تہذیب کو پیسہ نہیں دیں گے وہ نوجوان کی فکر اور کی تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنا ہوگا اور کہتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں چونکہ مذہب کی جڑیں گہری ہیں اس لیے مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں ہے یہ کس بات سے ہمیں ورلاتا ہے کبھی ریاست مدینہ کا نام لے لیتا ہے اس کی شکل دیکھو ریاست مدینہ کو دیکھو کوئی مناسبت ہے نیازی جوئل نیازی گو نیازی گو نیازی سلیکٹڈ نیازی گو نیازی اگر ان نعروں سے ہم کسی حکمران کو تسلیم کرتے تو پھر ضیاء الحق کو تسلیم کر لیتے نا ہم لوگ اگر اس کے ان نعروں پر ہم نہیں گئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ ان نعروں سے آپ ہمیں ورلائیں گے ہم تمہارے اثر کو جانتے ہیں ہم تمہاری اس حقیقت کو جانتے ہیں جب ابھی گولڈ سمتھ کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں ہوئی تھی اس وقت سے ہم آپ کے اور ان کے تعلق کو جانتے ہیں آج ایک نااہل جس نے قوم کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیا جس طرح ایک بیمار پڑا ہوتا ہے بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے بیچارہ کوئی اس کے منہ میں گھونٹ پانی ڈال دیتا ہے اس سے ایک لمحے کے لیے اسے کچھ طبیعت میں تازگی سی آ جاتی ہے اس سے لوگ سمجھتے ہیں مریض کا حال اچھا ہے یہ بھی کہتے ہیں ان کی معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں بیڑا ہر کوئی مثالوں کا اب ہم نے کیا کرنا ہم نے اس ملک کو دوبارہ دکھانا کیسے ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے آپ نے اسٹیٹ بینک کو حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا اختیار ختم کر دیا ہے ایک بل اسمبلی میں آیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی پالیسی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں چلی گئی
IMF کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سانس لے سکے گا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بل بھی اس کی تفصیلات بھی پبلک سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرائی گئی، بلڈوز کیا گیا اس میں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہم اس قسم کے اپنے ملک کی مالیاتی اداروں کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سپرد کر دیتے ہیں، تو سلطنت عثمانیہ جو ترکی سے لے کر سارا عرب اور افریقہ تک کی حکمرانی اس کے پاس تھی، لیکن جس وقت اس نے اپنے مرکزی بینک کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے وابستہ کر لیا اور اپنے ہی بینک پر سے اس کا اختیار ختم کر دیا گیا، تو جب سخت حالات سلطنت عثمانیہ پر آئے، اپنی بینک نے اس کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 2019 سے اس وقت تک ہمارے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا۔ جب ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا تب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارا مالیاتی ادارہ مرکزی بینک پاکستان کی حکومت کو قرض نہیں دے رہا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 5 وزیر خزانہ ہم نے تبدیل کر دیے، تو اتنے کامیاب لوگ ہم لاتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا، اور اس طرح ہم تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے جو صدر ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ IMF کا ملازم ہے، جس نے پہلے مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے مستحکم پالیسی آئی؟ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے۔ تو میرے دوستو، اب کم از کم یہ عہد کر لو کہ ان کی حکمرانی کو ہم نے ختم کیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جمعیت علماء اسلام ایک ایسی سیاسی جماعت ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور پاکستان کا کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو موقف 2018 کی جولائی کے الیکشن کے ایک ہفتے کے اندر ہم نے لیا تھا، اس پہ ہم نے کوئی تھوڑا سا زور بھی دکھایا۔ اپنی پالیسی میں استحکام اور مستحکم پالیسیوں کے تحت ایسے ناجائز حکومت کا مسلسل مقابلہ کرنا، کسی قسم کا جھول ہماری پالیسی میں نہ آنا، اس استقامت اور اس استحکام نے آج عوام میں آپ کا اعتماد بحال کیا ہے۔ لوگ آپ سے امید رکھ رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عوام کی امیدوں پر پورا ہو سکیں، ان کی توقعات پر پورا ہو سکیں، ملک کی معیشت میں بہتری لا سکیں۔ اسی لیے میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا، چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھایا کیسے جائے گا۔ میں نے جب یہ تقریر کی تو ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے یوں سینے پہ ہاتھ مارا جلسے میں کہ ہم ٹھیک کریں گے، ہم ٹھیک کریں گے۔ اس طرح نہیں بولتی بات، پبلک کے سامنے سینے پہ تھپے مارنے سے بات نہیں بنتی۔
اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہوگی، سوچ بچار کی ضرورت ہوگی اور اجتماعی سوچ کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ چیز ایسی نہیں ہے انسان میں سوچ کا